حاضری کے اندر ناکامیوں کی وجوہات اور حاضری کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا طاقتور، مجرب، آزمودہ اور پرتاثیر عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ نے ان ناکامیوں سے پرہیز کی اور ناکامیوں کی وجوہات کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آخر ناکامی کس بنا پر ہوتی ہے، ناکامی کی وجہ کیا ہے، ناکامیاں ہمارا مقدر کیوں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ نظر بد کا شکار ہوتی ہیں یا بندش کا شکار ہوتی ہیں یا جادو کے اثرات کے اندر مبتلا ہوتی ہیں یا جناتی اثرات کے اندر مبتلا ہوتی ہیں یا رجت کا شکار ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخر یہ رجت یا بندش یا جناتی اثرات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے پہلے ایک مرتبہ عمل کیا، لیکن اس عمل کے اندر پہلے سے آپ کے اوپر بندش تھی یا اثرات تھے، آپ نے اس عمل کے اندر ناکامی سمیٹی اور اس کا پریشر آپ کے اوپر بڑھتا گیا۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسری مرتبہ عمل کیا، پھر اور پریشر بڑھ گیا، پھر تیسری مرتبہ عمل کیا اور پریشر بڑھ گیا، پھر چوتھی مرتبہ عمل کیا اور پریشر بڑھ گیا۔ ان کے خاتمے کے لیے سب سے پہلی چیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ کامیابی مجھے ملے اور کامیابی میرا مقدر ہو، تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھ کر عمل کیا کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ عامل ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے دیکھیں، کیا میں کہیں نظر بد کا شکار ہوں، یا میں اپنا بندش کا شکار ہوں، یا رجت کا شکار ہوں، یا میں کسی ایسی جناتی اثرات کے اندر مبتلا ہوں یا جادو کے اثرات کے اندر مبتلا تو نہیں۔ اگر ہیں تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا، جب عمل کریں گے کلیئر کرنے کے بعد، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کبھی بھی آپ کے اوپر پریشر نہیں بڑھے گا۔ جو لوگ پریشر جن کے اوپر بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اس بندش کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے دل و دماغ پر بوجھ، بے چینی، کندھوں پر وزن، عجیب و غریب ان کی کیفیات ہے، کام رہتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوپر یہ چیزیں مسلط ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے پھر عمل کی طرف قدم بڑھایا کریں۔ انشاءاللہ 1% نہیں 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نظر بد کا یا بندش کا یا رجت کا یا آپ جناتی اثرات کا یا جادو کے اثرات کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، پریشر بڑھ چکا ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 11 روز کے اندر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جس کسی قسم کا سخت سے سخت اگر پریشر بھی ہے اور بندش بھی ہے، رجت بھی ہے، انشاءاللہ 11 روز کے اندر مکمل اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، واقعی ہی آپ کلیئر ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور طاقتور وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی سورہ ناس سے۔ آپ نے سورہ ناس کو 171 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 21 روز تک، اول آخر کم از کم 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے اندر آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ جو حاضری طاقتور ہے، اس حاضری کو اپنے تابع کرنے، اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ 21 روز کے اندر اگر آپ ان چیزوں کا شکار نہیں تو کامیابی ہوگی۔ اس کے اندر ہر قسم کی پرہیز کرنا لازمی ہے، جسمانی اور زمینی حصار بھی لازمی ہے، ہر قسم کے گوشت سے پرہیز کرنا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح صوم و صلات کی پابندی کرنا بھی لازمی ہے، وقت کا تعین کر کے بیٹھنا روزانہ کی بنیاد پر، اسی وقت کے اوپر پابندی کرنا یہ بھی لازمی ہوگا۔ اسی طرح جس دن آپ اس کو جمعرات کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سوار کی شام کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جو ٹائم مقرر کریں گے اسی ٹائم کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔
امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے. ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.